حالیہ گنیش تقریبات میں تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں مسلمانوں کا گنیش لڈو نیلامی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا افسوسناک ہے۔ مسلمانوں کا غیر مسلم برادری کے مذہبی رسومات میں فعال طور پر شامل ہونا نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ معاشرتی شناخت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ حال ہی میں منعقدہ گنیش لڈو نیلامی میں مسلم حضرات نے ہزاروں اور لاکھوں روپے کے عرض لڈو خریدا۔ اس موقع پر نرمل ٹاؤن کی ایک مسلم خاتون کا قریب 2 لاکھ روپے میں لڈو حاصل کرنا بھی زیر بحث رہا۔ یہ رجحان بالاپور سے شروع ہوا تھا اور اب ہر سال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وقتی شہرت، ذاتی مفاد یا بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے ہم اپنی مذہبی اصولوں سے سمجھوتا کریں؟ یہ طرز عمل ہماری نئی نسل کو گمراہی کی طرف آہستہ آہستہ لے جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے مذہبی پہچان اور عقائد پر قائم رہتے ہوئے بھی بھائی چارے اور بین المذاہب احترام کو فروغ دے سکتے ہیں، مگر کسی دوسرے مذہب کے عقیدے یا رسومات میں بڑھ چڑھ کر عملی حصہ بننا اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ ان واقعات کو روکنے کے لیے مساجد اور مدارس میں آگاہی پروگرام منعقد کیے جائے تاکہ نوجوان نسل مذہبی اصولوں کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ بین المذاہب رواداری کو فروغ دینے میں میل جول اور مکالمے کا اہتمام کیا جائے، مگر مذہبی رسومات میں شرکت سے گریز کیا جائے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق رہنمائی فراہم کرے۔ اگر بروقت اصلاحی اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں یہ رجحان مسلم معاشرے کے لیے بڑی فکری مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس طرح غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا کفر و شرک اور ارتداد کا باعث بن سکتا ہے۔ انسانی تعلقات کا مسئلہ سماج کا سب سے اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ اس کی اہمیت اور نزاکت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب سماج میں مختلف افکار و نظریات اور عقائد و مذاہب کے ماننے والے ساتھ رہتے ہو۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے، اس لیے اسلام نے نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے اصول و ضوابط طے کیے ہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کا بھی ایک جامع ضابطہ اخلاق بنایا ہے اور اس کی حدیں بھی مقرر کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان سماجی تعلقات کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو اپنائے اور غیر مسلموں سے ضرور حسن سلوک کرے۔ اسی سے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا جا سکتا ہے اور اسلاموفوبیا مسلمانوں سے نفرت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اصل شرط یہ ہے کہ عقیدہ، توحید و رسالت اور دینی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مذاہب کی مذہبی رسومات میں بطور عبادت شریک ہو بلکہ ان کے انسانی و سماجی حقوق کا لحاظ رکھے۔ دوسرے مذاہب کی عبادت، پوجا پاٹ یا عید وغیرہ کو بطور مذہبی عملی قبول کرنا یا اس میں شرکت کرنا درست نہیں۔ البتہ سماجی سطح پر غیر سگالی اور انسانی بنیادوں پر نیک جذبات رکھنا قابل قبول ہے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی حد یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ عدل، انصاف، نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، مگر دین میں کوئی سمجھوتا یا دوسروں کی عبادت میں ہرگز شرکت نہ کرے۔